عرب سے شام تک جو روشنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عرب سے شام تک جو روشنی ہے، عرب سے شام تک جو روشنی ہے، سبحان اللہ عرب سے شام تک جو روشنی ہے، عرب سے شام تک جو روشنی ہے، عرب سے شام تک جو روشنی ہے، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا مزمل کی آمد، مرحبا مدثر کی آمد، مرحبا مسلک اعلی حضرت، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ماشاء آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آمین میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے۔ حلیمہ بھی چلی آقا کو لے کر، 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 عجب تیزی میں ان کی اونٹنی واہ 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 ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ عجب تیزی میں ان کی اونٹنی ہے، واہ واہ ہے، عجب تیزی میں ان کی اونٹنی ہے۔ اور حضرات میرے آقا جہاں جہاں سے گزرتے تھے تو کیا حال تھا ملاحظہ فرمائیں۔ محل بھی جھک کے دیتے تھے سلامی، محل بھی جھک کے دیتے تھے سلامی، محل بھی جھک کے دیتے تھے سلامی، محل بھی جھکی کے دیتے تھے سلامی، حلیمہ بھی کی ایسی جھوپڑی ہے، حلیمہ بھی کی ایسی جھوپڑی۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی سند یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ ماہ ربیع النور شریف پورے عالم اسلام کے اندر اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے۔ جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں، جو نبی کے سچے عاشق ہیں، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جو یہ جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ہم یہاں آئے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، ہمارے ماں باپ پیدا ہوئے نبی کا صدقہ ہے، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا نبی کا صدقہ ہے، لوح و قلم کو پیدا کیا نبی کا صدقہ ہے، جن و انس کو پیدا کیا یہ نبی کا صدقہ ہے، لال و گوہر کو پیدا کیا یہ نبی کا صدقہ ہے، خشک و تر کو پیدا کیا یہ نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی جس چیز کو پیدا فرمایا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ میرا رب حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب پاک، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا، میں حور و غلمان کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ یہ کہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لما اظہرت ربوبیتی، میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہیں فرماتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔
حضرات گرامی جو خوش عقیدہ ہیں نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، جو نبی سے پیار کرنے والے ہیں وہ نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عظمیٰ مانتے ہیں، اللہ کی سب سے عظیم نعمت مانتے ہیں، وہ نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں، وہ نبی کی آمد کی خوشی نہیں مناتے تو ان سے کوئی شکایت نہیں۔ اس لیے کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے، جنت کو سجایا گیا تھا، حور و غلمان کو سجایا گیا تھا، حوروں کو نکھار عنایت کیا گیا تھا، چاند کو چاندنی عنایت کی گئی تھی، چاند کو روشنی عنایت کی گئی تھی، ستاروں کو روشنی عنایت کی گئی تھی۔ اے لوگوں، نبی کی آمد کی خوشی میں سب جھوم رہے تھے، مگر اس کائنات کے اندر ایک ذات ایسی بھی تھی جو کہ آہو بکا کر رہی تھی، جو روتی نظر آ رہی تھی، پہاڑوں پہ رو رہی تھی۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو برادران ملت اسلامیہ، ایک ذات ہے جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، جس کا نام ہے شیطان، جس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے نام ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جس ناموں سے وہ مشہور ہے، وہ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ حضرات گرامی دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا ہمارے آقا رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا آج کی رات وہ ذات پیدا ہو گئی ہے، نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہمارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی رو رہا تھا، رو تو اس نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ جا کر کے چھو کر کے انہیں مجنون بنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، قریب میں جاتا ہے، تاکر کے نبی کو چھونے کے بعد میں سرکار کو مجنون بنا دے، سرکار کو معاذ اللہ پاگل بنا دے۔ جب اس ارادہ فاسدہ ناپاک ارادے سے جب شیطان نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، آپ کے پاس میں گیا تھا، چھونے کا ارادہ کرتا تھا، حضرت جبریل امین نے اس کو لات کی ایک ایسی ٹھوکر لگائی تھی کہ دور جا کر کے پہاڑوں پہ گرا تھا۔ حضرات پتہ یہ چلا نبی پاک کی آمد کی خوشی جو مناتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، وہ جو نبی کی آمد کی خوشی پہ غم منایا کرتے ہیں انہیں حضرت جبریل کی ٹھوکریں نصیب ہوا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی اس لیے تو کہا تھا کسی نے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ۔ اللہ نے یہ نعمت عنایت فرمائی، اس سے پہلے اللہ نے کتنی نعمت عنایت فرمائی۔ اللہ نے آسمان بنایا اپنے حبیب کے صدقے میں، زمین کا بستر بچھایا، فرش بچھایا اپنے نبی کے صدقے میں، اور اس میں درخت لگائے، اس میں پھل لگائے، پھول کھلائے، جانور بنائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ تمام نعمتیں اللہ نے عنایت فرمائی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ نعمتیں دی ہیں تو تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔ جب 12 ربیع النور شریف کی رات میں صبح صادق کے وقت میں میرا نبی تشریف لاتا ہے اور جب اس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے تو رب قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں مومنین کے اوپر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی میرے نبی کتنے خاص ہیں، کتنے عزیز ہیں، کتنے مبارک ہیں، کتنی عظیم ذات ہے میرے نبی کی۔ حضرات اتنے مشفق و مہربان نبی اللہ نے کسی امت کو نصیب نہیں فرمائے۔ یہ تمہارا اور ہمارا نصیبہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں، انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں، ان کی امتوں نے دعائیں کی ہیں اللہ نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے۔ مگر ہمارا نصیبہ دیکھو، اپنا نصیبہ دیکھو کہ اللہ نے بغیر کسی دعا کے اور بغیر کسی پیشگی عمل
عمل کے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے، نبی کا امتی بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور انبیاء کرام کو دیکھو، جب امتوں نے سرکشی کی تھی، جب امتوں نے عمل نہیں کیا، آپ کے فرامین پر عمل نہیں کیا، جو ہے اللہ و رسول کے فرامین پر عمل نہیں کیا اور ان کو روندنا شروع کیا، تو برادران ملت اسلامیہ کسی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے مولا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جنہوں نے میری اتباع کی میں ان کا ذمہ دار ہوں، اور جنہوں نے میری نافرمانی نہیں کی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ دو آیت کریمہ جس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے مولا میں انہی کا ذمہ دار ہوں، میرے وہی ہیں جنہوں نے میری اتباع کی ہے، جنہوں نے میری بات کو مانا ہے، جنہوں نے میرے فرامین پر عمل کیا ہے، میں انہی کا ذمہ دار ہوں۔ جنہوں نے میری بات کو مانا نہیں میں ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے نبی نے ان آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد میں پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم رب حب لی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری گنہگار امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ دیکھو کیسے مشفق و مہربان رسول ہیں کہ دیگر انبیاء کرام کہتے نظر آ رہے ہیں جو گنہگار ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میرے نبی کہتے ہیں جو گنہگار ہیں وہی میرے دامن کے انشاءاللہ سائے میں رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر پیار فرماتے ہیں اپنی امت سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جب ہوئی اور آپ کو غسل دیا گیا، حضرت آمینہ نے بیان فرمایا کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو مجھ سے میرے بطن سے ایک نور نکلا کہ جس سے میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ آقا کریم کو غسل دیا گیا، اس کے بعد سرکار کو دیکھا تو اللہ کے رسول کا ایک ہاتھ زمین پہ ٹکا ہوا ہے، انگلی کا اشارہ سرکار فرما رہے ہیں، اور زبان مبارک پر برادران ملت اسلامیہ صدا تھی۔ وہ کیا صدا تھی؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سب سے آپ نے پہلے فرمایا تھا اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کے بعد میرے نبی نے صدا بلند کی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے۔ رب نے ارشاد فرمایا یا ملائکتی اشہدوا ان حبیبی لا ینسى امته عند الولادہ فَكَيْفَ يَنْسَاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، دیکھو دیکھو میرا حبیب دنیا میں تشریف لا رہا ہے تو اپنی امت کو یاد فرما رہا ہے، تو میرا حبیب قیامت میں اپنی امت کو کیسے فراموش کر دے گا؟ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں اور دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ جب بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں، جب بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں، جب میرے آقا کا وصال ہو گیا، دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے، سرکار کو غسل دینے کے بعد میں اور کفن دینے کے بعد جب قبر میں رکھا گیا تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کفن دینے کے بعد میں قبر میں اتار دیا گیا تو پھر میں نے چاہا کہ آخری مرتبہ آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کفن کو ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے دیکھا شفتیہ تتحرکان، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دونوں لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی،
آپ کہتے ہیں فَأَدْنَيْتُ أُذْنِي، میں نے اپنا کان نبی پاک کے لبھائے مبارک کے قریب کیا. فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ رب هب لي امتی رب هب لي امتی، تو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور ایک جگہ ہے حضرت دوسرے ایک صحابی ہیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا آخری مرتبہ کفن سے چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھا تو کہتے ہیں رأیت شفتیہ تتحرکان. حالانکہ جو میں نے کتاب کا مطالعہ کیا اس میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں رأیت شفتیہ یتحرک، تو میں نے کہا یا اللہ یہ یتحرک کیسے ہے؟ اگر حال ہے تو ذوالحال حال میں مطابقت رہنا چاہیے. پھر مشورہ کیا ہمارے ساتھی ہیں ان سے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ یتحرک نہیں بلکہ تتحرکان پڑھیے. تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا رأیت شفتیہ تتحرکان، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لبھائے مبارک حرکت کر رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں. فَأَدْنَيْتُ أُذْنِي فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ، تو کہتے ہیں میں نے اپنے کان کو اللہ کے رسول کے لبھائے مبارک کے جب قریب کیا تو میں نے کیا سنا؟ یہ سنا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے تھے رب حب لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام.